بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا نام سرمد سلیم اکرم ہے اور میں بطور ڈپٹی کمشنر پشاور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ میری شاید لوگوں کو کیونکہ یہ لفظ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے تو شاید کھلی کچہری کے نام سے زیادہ چل پڑی ہے چیز۔ یہ بیسکلی ہم نے اوپن ڈور پالیسی کو فالو کیا ہے، جو کہ ہمیں صوبائی حکومت نے آرڈر دیا تھا کہ جو بھی آفیسر ہوگا، جب عوام کے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو انکار نہیں کر سکتا اور اس نے ان سے ملنا ہی ملنا ہے۔ اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری میٹنگز کافی زیادہ ہوتی ہیں اور میٹنگز کی وجہ سے جو لوگ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں ان کو ٹائم شاید اس طرح نہیں مل پاتا جو ان کا حق بنتا ہے۔ ہم نے بیسکلی اوپن ڈور پالیسی سٹارٹ اس لیے کی تھی تاکہ 9:30 سے 11:30 بجے اگر کوئی بندہ گلہ کرتا ہے کہ وہ ڈی سی سے نہیں مل سکتا تو یہ اس کے آسانی کے لیے ہے کہ 9:30 سے 11:30 اگر ڈی سی نہیں ملتا اس سے تو یہ ڈی سی کی غلطی ہے اور ڈی سی کی ذمہ داری ہے۔ میں بس صرف درخواست یہی کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ جس بندے کا بھی کوئی ایشو ہے وہ ہمارے پاس آئے، ہم سے ملے۔ 9:30 سے 11:30 زیادہ تر میں اویلیبل ہوتا ہوں تھرو آؤٹ دا ویک۔ اگر میں کبھی خدا نخواستہ نہ بھی اویلیبل ہو سکوں تو ہمارے اے ڈی سی جی وہاں پہ ضرور اویلیبل ہوتے ہیں۔ ڈیٹا تو ابھی میرے پاس یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن اب جب صبح لوگ ہمارے پاس مسائل اپنے لے کے آتے ہیں یا اپنے ایشوز لے کے آتے ہیں، جو لینڈ ریونیو ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس میں کئی ڈیمارکیشنز کے ایشوز ہوتے ہیں، ریکارڈ کی درستگی کے ایشوز ہوتے ہیں، ہمارے ایس ڈی سی کے اندر ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر میں مانتا ہوں تھوڑا ہمارا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک پروسیس انوالوڈ ہے جو کہ صرف میرے سے نہیں باقی تمام ریونیو سٹاف سے بھی ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ باقی جو ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یا تو ایٹ دا اسپاٹ اس کو ریزولو کریں، ہفتے کا ٹائم دیں، 2 ہفتے کا ٹائم دیں۔ پھر ہم اس کو ریکنسائل اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ہر ایپلیکنٹ کا نمبر بھی نوٹ کرتے ہیں اور اس سے دوبارہ رابطہ ضرور کرتے ہیں۔ ابھی تک میں جو جتنے لوگوں سے دوبارہ رابطہ کر چکا ہوں، تقریباً 60% مسائل حل ہو رہے ہیں۔ 40% پہ میں اپنی خود کمزوری مانتا ہوں کہ 40% مسائل میں ہمیں ٹائم لگتا ہے، تو اس حوالے سے ابھی ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا بھی، کیونکہ وہ زیادہ تر ریونیو ریلیٹڈ معاملے ہیں اور کمپلیکیٹڈ معاملے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے لیے ہمیں وقت درکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مہنگائی کی آپ نے بات کی، بالکل آپ کی بات درست ہے کہ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کر بھی رہے ہیں۔ اس حوالے سے کل ہم نے ایک کوشش شروع کی ہے جہاں پہ ہم صبح منڈیوں پہ خود تمام اے سی صاحبان کو ایک ایک کر کے ابھی بھیجا کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید بولیوں میں صحیح طریقے سے بولیاں نہیں لگائی جا رہی، تو الحمدللہ کل سے ہم نے یہ پروسیس شروع کر دیا ہے۔ آئندہ سے بولیوں پہ ہم موجود ہوا کریں گے۔ پہلے بھی جایا کرتے تھے لیکن شاید اس طرح ہماری اٹینشن نہیں تھی، کیونکہ اب مہنگائی کافی کمر توڑ چکی ہے عوام کی بھی، اور ہم بھی عوام میں سے ہی ہیں، ہم بھی کہیں باہر سے نہیں آئے۔ اس کی وجہ سے ہم پہلے تو بولیوں پہ شروع کر رہے ہیں، سبزی فروٹ کا ریٹس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم نمبر 2 جو باقی نرخ نامے ہیں چیزوں کے، جس میں دودھ ہو گیا، دہی ہو گیا، روٹیاں ہوگی، باقی چیزیں، اس کو بھی ہم ریوائز کرنے لگے ہیں، اور یہ ہم نے 2 ہفتے کا ٹائم اس لیے ابھی مقرر کیا ہے کہ ہم اب ایک مؤثر سی کوئی حکمت عملی بنا سکیں، تاکہ آج سے ایگزیکٹلی ہفتے ڈیڑھ کے بعد ہم پورے ضلع میں ایک ہی ریٹ نافذ کر سکیں۔ ہر جگہ پہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کہیں پہ چیزیں لوگ جو ہے اپنے اختیار سے زیادہ کام کرتے ہیں، کہیں پہ اختیار سے کم کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح لوگ کہیں پہ ریٹ سے زیادہ بیچتے ہیں، کئی لوگ ریٹ کو بھی گراتے ہیں، تو جتنے بھی ریٹ بڑھانے والے حضرات ہیں، میں تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش یہی کریں گے کہ جرمانے کے بجائے ان کو جیل میں ڈالا جائے تاکہ ان کی تصحیح کی جا سکے۔ تو اس آپ کے توسط سے میری گزارش بھی ہوگی تمام جو ہمارے فروٹ وینڈرز ہیں، جو ہمارے سبزی فروش ہیں، جو ہمارے دکاندار ہیں، جو روٹیاں دیتے ہیں، کہ اگلے ہفتے میں ہم فریش ریٹ لسٹ تمام چیزوں کی نکال دیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے تمام سے گزارش کریں گے کہ ایک ریٹ جو ڈیسائیڈ ہو جائے گا ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول، اس کو تمام لوگ فالو کریں۔ جہاں تک آپ نے بات کی پیٹرول پمپس کی، پیٹرول پمپس کئی ایسے پیٹرول پمپس ہیں ہماری نالج میں بھی آئے ہیں اور ہم نے چیک بھی کیے ہیں، کام بھی ان کے خلاف شروع کیا ہے۔
کئی ایسے پیٹرول پمپس ہیں جو کہ گھروں میں، احاطوں میں، مارکیٹس میں، بلڈنگز کے نیچے بنے ہوئے ہیں جن کے پاس NOC نہیں ہے. پہلے ہم ان کو پمپس کو سیل کر رہے ہیں، ابھی سے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. کل کی تاریخ میں ہم نے کوئی 10-12 پمپس ایسے سیل کیے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کو عام طور پہ ہم ڈبہ اسٹیشنز کہتے ہیں. تو ڈبہ اسٹیشنز کے خلاف ہم نے کارروائی شروع کر دی ہوئی ہے. ابھی صرف ہمارے انتظار ہے، کیونکہ ہم نے باقی اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ پمپس، کوئی 77 پمپس سیل کیے تھے آج سے 3 دن پہلے. تو اس کے حوالے سے ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ میٹنگ جاری ہے پیٹرول پمپ ایسوسیشنز والوں کی. جیسے ہی اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم بہتر طریقے سے، ابھی یہ ہمارے پاس جیسے کیس رپورٹ ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن ابھی آج سے کچھ عرصے پہلے، 2 ہفتے پہلے، کیونکہ صوبائی حکومت نے بھی ہمیں کہا کہ اس کے اوپر کام کریں، تو ہم ابھی فی الحال ایک ڈیٹا بنا رہے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. کیونکہ یہ زیادہ تر لیگل چیزیں نہیں، انلیگل طریقے سے ہو رہی ہیں. انلیگل چیزوں میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا وغیرہ ہوتا نہیں ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ملتا ہے ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، لیکن آگے آنے والے دنوں میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایک مؤثر سا ڈیٹا بنا کے اس کے مطابق کام کر سکیں. یہ تیزاب جی آتا کہاں سے؟ یہ جو ہے یہ ذکر اپنا کر دیں در سے. تیزاب کا یہ ابھی تک میری نالج میں نہیں ہے جی، تیزاب کہاں سے آتا ہے. وہ میں آپ کو یہ کہوں کہ شاید کہیں سے آتا ہے تو مجھے پتہ ہوگا، لیکن ابھی تک مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ کہاں سے رہا ہے. بڑی لیکن مقدار میں لوگ دکاندار اپنے فلیش صاف کرنے کے لیے اور چیزوں کے لیے یہ بیسیکلی تو انڈسٹریل ویسٹ ہے، اور